اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی بہن نگہت زیدی کڈز کوئز کے اس فائنل ایپیسوڈ میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہے۔ میں ان تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے ہمیں اپنی فیڈ بیک سے نوازا اور پروگرام کو پسند فرمایا، اور ساتھ ساتھ ان بچوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے آئندہ پروگراموں میں حصہ لینے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور آپ سے رابطہ قائم کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، آخر کے چند ایام رہ گئے ہیں۔ شاید پھر ہمیں اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ آخری ایام میں بھی ہم اپنا تزکیہ نفس کر سکتے ہیں۔ روح کی پاکیزگی کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا بہت خوبصورت قول ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو اپنی غذا کا تو بہت خیال رکھتے ہیں کہیں ان کا جسم بیمار نہ ہو جائے، لیکن اپنی روح کی غذا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو مومنین، جیسا کہ امام نے فرمایا ہمیں اپنی روح کی غذا کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اخلاقی برائیاں، حسد، کینہ، بغض، یہ تمام وہ برائیاں ہیں جو ہماری روح کو مردہ کر دیتی ہیں۔ ہم خدا بند کریم سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالی ہمیں ان تمام بیماریوں سے بچائے رکھنا، اور اس رمضان میں ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہم اپنا تزکیہ نفس کریں اور ان تمام برائیوں سے ہمیں دور رکھنا۔ الہی آمین۔ تو ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج جمعۃ الوداع ہے، اور حسب معمول جمعے کے دن ہم سورہ جمعہ کی تلاوت سے اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو میں بلاتی ہوں سورہ جمعہ کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹے علی اکبر راشد کو، اور ترجمہ پیش کریں گی ہماری بیٹی مریم فروا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة
والله خير الرازقين صدق الله العلي العظيم. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. Friday congregation. In the name of God, the Beneficent, the Merciful. Whatsoever is in the heavens and the earth hallows the glory of God, the King, the Most Holy, the Ever-Prevalent, the All-Wise. He it is who raised among the unlettered a messenger from among their own selves, reciting to them his signs, purifying them and teaching them the book Quran and the wisdom, although they were before that in manifest straying, and to others from among them who have not yet joined with them. And he is the ever-prevalent, the all-wise. That is the grace of God. He grants it to whomsoever he pleases. And God is the Lord of great bounty. The similitude of those who were entrusted with the Torah, and they did not honor the trust, is like a donkey bearing books. Wretched is the similitude of the people who falsify the signs of God, and God does not guide the unjust people. Say, O you who profess Judaism, if you claim that you alone are the favorites of God, excluding every other nation, then desire death if you are truthful. But they will never desire it, for what their own hands had sent before. And God well knows all about those who commit injustice. Say, the death from which you flee will surely meet you. Then you shall be returned to the knower of the unseen and the seen. And then he will inform you of whatsoever you used to do. O you who believe, when the call is made for Friday and pray on Friday, then hasten, all of you, to remembering God and abandon all trading. That is better for you, if you only know. And when the prayer commences, disperse into the land and seek the grace of God, and remember God much so that you may be successful. And when they see a bargain or amusement, they break away to it, leaving you, O Muhammad, standing. Say, what is with God is better than sport and merchandise, and God is the best of sustainers. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Beautifully recited, both of you, well done. Allah may give you reward for such a beautiful recitation. Okay. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری بہن زہرا مہدی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی, جیسا کہ آج جو ہے وہ جمعۃ الوداع کا دن ہے, رمضان کا آخری جمعہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے یہ مہینہ, تو میں یہ چاہوں گی کہ اس جمعے کی جو فضیلت ہے جمعۃ الوداع کی, اور ہمیں کس طرح سے یہ جمعے کو الوداع کہنا چاہیے, تو تھوڑی سی اگر آپ مختصر اس بات پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ ہمیں جمعۃ الوداع کو کس طرح رخصت کرنا چاہیے, کیا فضیلت ہے اس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جمعے کا روز ویسے بھی سید الایام ہے, تمام ایام کا سید یعنی سردار, لیڈر ہے, اور وہ جمعہ جو ماہ مبارک رمضان کا جمعہ ہو, ماہ رمضان مبارک کے لیے ہمیں ملتا ہے کہ یہ مہینہ غرۃ الشہور ہے. غرہ کہتے ہیں روشن کو, منور کو. ہمارے پاس ہماری بی بی کا جو ٹائٹل ہے, بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا جو ٹائٹل ہے خدیجۃ الغراء, وہ بی بی کے جو نورانی بی بی ہیں, کہ جو روشن بی بی ہے. امام زمانہ کو جب دعائے ندبہ میں پکارتے ہیں, یبن خدیجۃ الغراء, اے وہ ہستی جو خدیجۃ الغراء, نورانی خدیجہ کے فرزند. ماہ رمضان المبارک غرۃ الشہور ہے, یعنی وہ مہینہ کہ جو منور ہے, پر نور ہے, روشن ہے, الہی مہینہ ہے, اللہ کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں کہ جب انسان مؤمن جو ہے, محمد و آل محمد کا ماننے والا, جو مؤمن اللہ کا مہمان ہے اس مبارک مہینے میں, اور مؤمن کی ضیافت کے لیے پروردگار عالم نے فرشتوں کو کھڑا کیا ہے کہ مؤمن کی ضیافت کریں اس مبارک مہینے میں. فادخلوها بسلام آمنین, مؤمن کا استقبال اس کے فرشتے کرتے ہیں. لیکن جو خاص, جو اخص مہمان ہیں, جو بہت خاص الخاص مہمان ہیں, جو خواص میں سے ہیں, وہ مومنین, ان کا استقبال کون کرتا ہے؟ وقت کے امام کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ آپ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, آپ صاحب العصر والزمان ہیں, آپ صاحب ہیں اس وقت, زمانے کے صاحب ہیں, اور خدا نے ان کو اتھارٹی دی ہے. جیسے کہ ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں, جو مکان کا صاحب ہوتا ہے, مالک ہوتا ہے, وہ دروازے پہ آ کر آپ کو ویلکم کرتا ہے. تو
تو امام زمانہ صاحب العصر والزمان مؤمنین کو جو خاص اللہ کے بندے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ شیخ صدوق سے یہ روایت ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری یہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کا آخری جمعہ تھا اور میں رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، ماہ رمضان کا آخری جمعہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسے رسول خدا نے مجھے دیکھا فرمایا اے جابر آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، لہٰذا اس جمعے کو اس طرح ودا کرو، یعنی اس طرح کہو اور پڑھو۔ کیا رسول نے ارشاد فرمایا اللہ جابر سے یہ کہو اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ فرمایا کہ پروردگار سے اے جابر خدا سے دعا کرو کہ تمہارا یہ ماہ رمضان مبارک جو آخری ماہ رمضان مبارک نہ ہو، اور اگر یہ آخری ہے تو خدا سے دعا کرو تمہیں جو ہے مرحومین میں شامل کرے، تمہیں مرحومین میں سے قرار دے، محرومین میں سے نہیں۔ وہ لوگ کہ جو مرحوم ہیں، جن پر اللہ کی رحمت، جو اللہ کی رحمت میں آلریڈی شامل ہو چکے ہیں، اس لیے ہم میت کو مرحوم بھی کہتے ہیں کیونکہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے تو مرحوم ہوتا ہے۔ تو مرحومین میں ہمیں شامل کہ محرومین میں شامل نہ کرے، محرومین میں قرار نہ دے کہ وہ لوگ جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ کچھ بندے بدقسمتی سے ایسے بندے بھی ہیں کہ جو روزے تو رکھتے ہیں مگر اللہ کی رحمت سے پھر بھی محروم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہ کی رحمت محمد اور آل محمد کے ساتھ ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جو محمد اور آل محمد کے ساتھ ہے ان کا قلب سلیم ہوتا ہے، وہی قلب سلیم ہوتا ہے جن میں ولایت امام علی، ولایت معصومین ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت، خاص رحمت میں شامل ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے جمعۃ الوداع کو کس طرح ہم الوداع کہیں ہمارے ناظرین کو بتایا۔ یہ جو رسول نے فرمایا کہ جب تم اس طرح وداع کرو گے تو تمہیں دو چیزیں ملیں گی، دو میں سے ایک چیز ملے گی، یا تو پروردگار تمہیں نیکسٹ ماہ رمضان تک باقی رکھے گا، یا تو پھر اگر تم اٹھائے جاؤ گے تو خدا کی رحمتیں، عنایتیں، بلیسنگز تمہارے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، ایمان کے ساتھ اٹھائے بے جاؤ گے۔ شک، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ باجی۔ تو ناظرین کوئز کی طرف بڑھتے ہیں، بڑھنے سے پہلے میں تعارف کراتی ہوں اپنی دونوں ٹیموں کا جو ہماری آج کی فائنلسٹ ہیں۔ سب سے پہلے شمع ہدایت کی ٹیم کے ممبرز ہیں فاطمہ صغرا، علی اکبر اور رقیہ زینب۔ السلام علیکم۔ اور ہماری دوسری فائنلسٹ ٹیم ہے روح ہدایت، جس میں شامل ہیں محمد جواد، مریم فروا، کائنات فاطمہ۔ السلام علیکم۔ So kids, first of all tell me, how are you feeling? What are your feelings? You know, you came all the way to being in the final, so how are you feeling? Are you excited? Or are you a bit nervous about taking part in the final? A bit nervous. Bit of both. Right, okay, yes. So I just would like to say good luck and all the best. So we will recite aloud salawat before we move on to the actual quiz, okay? So Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. ناظرین تھوڑا سا ہم نے آج کے فائنل کے لیے چینجز کی ہیں اپنے راؤنڈز میں۔ پچھلے ہفتوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے 3 راؤنڈز ہوتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ راؤنڈ، لیکن آج اس فائنل کمپٹیشن میں ہم نے ایک راؤنڈ کا اور ایڈیشن کیا ہے جو ہے سورہ ریسائٹیشن۔ اس راؤنڈ میں ہم بچوں کے مخارج، فلوئنسی اور انڈرسٹینڈنگ چیک کریں گے اور اس کے اوپر ان کو مارکس دیے جائیں گے۔ تو آج 3 کے بجائے تھوڑا سا ہم نے اس کو جو ہے وہ ٹف بنایا ہے، ظاہر بات ہے فائنل ہے، تو اس میں ہم نے چوتھے راؤنڈ کا ایڈیشن کیا ہے جو کہ انہوں نے سورہ ریسائٹیشن کرنی ہے اور اس میں ان کو مارکس ملیں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پریویسلی راؤنڈز ہوتے ہیں اس کے اندر ہم نے پہلے راؤنڈ میں جو ہے وہ ٹیم ورک ہوتا ہے جس میں ٹیم سے کوسچن پوچھے جاتے ہیں۔ سیکنڈ راؤنڈ جو ہوتا ہے وہ انڈیویجول کوسچنز کا ہوتا ہے کہ ہر ٹیم ممبرز سے انڈیویجول کوسچن پوچھا جاتا ہے، اور تھرڈ جو راؤنڈ ہوتا ہے وہ بزر راؤنڈ ہوتا ہے۔ تو آج تھرڈ کے بجائے جو ہے وہ ریسائٹیشن راؤنڈ ہوگا، پھر اس کے بعد فورتھ راؤنڈ جو ہے وہ ہمارا بزر راؤنڈ ہوگا۔ تو ناظرین
चलते हैं एक्चुअल क्विज क्वेश्चंस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं टीम क्वेश्चन पूछती हूँ रूह हिदायत से। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट miracle did Prophet Muhammad peace be upon him performed which is mentioned in Surah Al-Qamar? Splitting of the moon. Splitting the moon into two halves. Yes, Shaqul Qamar isko kehte hain. Well done, that's the right answer. Second question. So today I'm just going to go and ask you at least 3 questions in this round, okay? Name the first month of Islamic calendar. Muharram. Muharramul Haram. Yes, that's the right answer. Name the surah which is recited. Name the surah which, if recited 3 times, merits the same reward as reciting the whole Quran. Surah Ikhlas. Surah Ikhlas. Do you know another name for Surah Ikhlas? Surah Tawheed. Surah Tawheed. Yes, well done. That is the right answer. Thank you very much. So you have given us the right answers for 3 of the questions, okay? So now we'll move on to Shama Hidayat. Team questions for Shama Hidayat. Name one of the surah in which the verse about hijab or veil is mentioned. Surah Nur. Surah Nur. Yes, that is the right answer. Yes, okay. Can you tell me any 3 names of Allah subhanahu wa ta'ala and their meanings? Ar-Rahman, the most kind. Ar-Rahim, the most merciful. Al-Malik, the king. Very good, well done, that is the right answer. Okay, the last question for Shama Hidayat. Which is the first surah or chapter of the Holy Quran? Surah Al-Hamd. Yes, what is another name for Surah Al-Hamd? Surah Fatiha. Surah Fatiha. Yes, well done. So you also have scored. Let's check at the scoreboard. After the first round, both teams have scored the maximum 30 points each. So we'll recite a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajum. Well done to both of the teams. Okay, this is the individual questions, okay? So where I'll be asking you the individual question, and please do not confer in this round, okay? So first questions for Shama Hidayat. What is the old name of holy city of Madinatul Munawwara? Zainab? Old name for holy city of Madina Munawwara. You got 2 seconds. I'm afraid your time is up. Okay. The second question for Ali Akbar. Ali Akbar, what is the name the first battle in Islam? Battle of Badr. Battle of Badr. Yes, well done. That is the right answer. Last question for Shama Hidayat for round 2. Prophet Muhammad, peace be upon him, went on a miraculous journey from Masjid al-Aqsa to heaven. What is this journey called? Miraj. Miraj. Yes, well done. So, well done to Shama Hidayat. Now, moving on to Ruh Hidayat for individual round. In which surah Bismillah comes twice? Jawad? Surah Namal. Yes, well done. How many times Prophet Muhammad, peace be upon him, name is mentioned as a Muhammad in Holy Quran? 6 times directly. 6 times directly, but 4 times Indirectly. indirectly. Yes, well done. Okay, what is the significance of 786, the number numerical
value of 786 in Islam? Bismillahirrahmanirrahim. The numerical interpretation of Bismillah ar-Rahman ar-Rahim in Arabic, 786. Yes, well done. Well done to Ruhe Hidayat. Let's check the scoreboard after the second round. Right, I'm afraid Shamma Hidayat gained 20 points, whereas Ruhe Hidayat has scored 30 points. Okay, so well done, and we'll recite a loud salawat. Okay, right. Now this round, the third round, is the recitation round. Okay, so I would like you to we will give you a couple of seconds to think about which surah are you going to recite and who is going to recite. You have to nominate a member of a team who is going to recite the surah. Okay, so what we are looking for in this round, we are looking for pronunciation, makharij, fluency, and your understanding. So we will be asking you, Baji Zahra will be marking you on these three areas. Okay, so you have to give us a gist what you understood by this surah. Okay, so first of all I would like to Ruhe Hidayat to go first. So who would you like to nominate from your team? Maryam. So Maryam, which surah are you going to recite? Surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Yes, well done. Okay, now to Shamma Hidayat, who would you like to nominate to recite the surah? Ali Akbar Rashid? Yes, okay. Beta, which surah have you chosen to recite? Surah Ala. Surah Ala. Okay. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sabbih isma rabbika al-a'la. الذي خلق فسوى والذي كدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وينسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توصلون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. MashaAllah, that was beautiful recitation. Right, now I'm coming back to Ruhe Hidayat. Why have you chosen this surah, and give me a little bit background. Well, we've chosen this surah because it's telling about Laylatul Qadr, which is the most important I mentioned in the Quran. And since it's Ramadan, we wanted to say it. And the reason why this surah was revealed was because when Prophet Muhammad was telling the people at the time, his people at the time, that there was many people in the past that did jihad for 1,000 months, which is approximately 83 years and 4 months. And they said, how can we don't live that long, so how can we prove ourselves worthy and do the same thing to get more sawab? And so this surah was revealed so that we can pray for ourselves. We can do amals, because this night is better than 1,000 months. So if we get lots of sawab, and because obviously at that time people live really long, they could easily do it, but we can do it in one night. So Right. Okay. and this is why it's really important. And also because Imam Jafar Sadiq alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. You got just 30 seconds to
said that Wind whoever reads this surah out loud, it's as if they've done taken out of a sword and fought in the way of Allah. Right. But if they read it nicely and in Qirat, then it's as if they've taken out the sword and Thank you done very a much. Your marcha. time is up. Thank you very much. Okay. MashaAllah. That was very good explanation. Now, Shamai Hidayat, tell me, why have you chosen, what was the reason that you chose this surah? And also, little bit background. Okay. We chose Surah Allah because it is said that if you recite this surah in Fajr Namaz, at the day of judgment, the paradise doors will open for you, and Allah will tell you whichever door you want to go through, one of them. And second, it helps you remember stuff. Right. So like So it's good for the sharpens your memory. Sharpens your memory. Okay. So before you start memorizing or learning something, if you recite the surah, this Especially really before exams. yeah, this really helps you. Okay, right. Okay, mashallah, that was very good. Okay, Baji, now this is very tough, isn't it? You know, both of the teams have recited really, really well, mashallah, beautifully. And the explanation about the surah, so it seems like they've got really good knowledge and good understanding. So it's going to be a tough decision for Baji Zahra. So Baji Zahra, how many marks would you like to give for this round? मैं सिर्फ जनरल बताऊंगी. रेसिटेशन दोनों का अच्छा था. Right. अंडरस्टैंडिंग में माशाल्लाह जिस तरह डिटेल में बच्ची ने बताया सूरह क़द्र के बारे में और अली अकबर ने भी अल्हम्दुलिल्लाह. And I would give the points to Shamai Hidayat. The reason is because the surah that Ali has chosen was not an easy surah to memorize. It was Right. Suratul A'la. Okay. It was a longer surah that he has memorized with all that makharij and the rules. He applied it, and the reason that he chose this surah was it's good for our, it sharpens our memory और Okay. students के लिए. वैसे इन बच्चों ने भी बहुत अच्छा पढ़ा था. उनका रेसिटेशन, उनका अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने बहुत थोड़े से टाइम में उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया सूरह क़द्र के बारे में. बट अगेन आई वुड गिव पॉइंट टू सूरतुल अअला. राइट. ओके. फ्लुएंसी के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए और रेलेवेंस. फ्लुएंसी दोनों की माशाल्लाह से अच्छी थी और अंडरस्टैंडिंग भी दोनों ने अच्छी तरह से सूरह को एक्सप्लेन किया. जितना उनके पास शॉर्ट टाइम था उन्होंने एक्सप्लेन किया सही तरह से. द रीज़न बिकॉज जज करना मुश्किल है. दोनों ने बिल्कुल सही किया. यही मैंने कहा था बड़ा टफ आपका वो है. रीज़न जो था वो क्योंकि अली अकबर ने जो सूरह चूज़ किया वो बड़ा सूरह है और काफ़ी मुश्किल है मेमोराइज करने के लिए. और मखारिज हर तरह से वो उनके माशाल्लाह से परफेक्ट थे. इनका भी परफेक्ट था मगर चूँकि इनका लंबा सूरह था जो लंबे होने के वजह से जो है वो इनको ज़्यादा जो है वो पॉइंट्स गेन किए इन्होंने. रेसिटेशन दोनों का अच्छा था, एक्सप्लेनेशन दोनों का अच्छा था, पर ही हैज डन ग्रेटर जॉब. Okay, so well done. End of the third round, Shamai Hidayat has gained 30 points with points in makharij, fluency and understanding, whereas Ruh Hidayat has gained 20 points, and you have, your makharij was absolutely perfect like Baji said, and your understanding was also very, very good. So well done. But because Ali Akbar has chosen the longer surah, and so it is difficult to memorize the longer surah, so that's why we have given you the maximum point of 30. Okay, so well done. We'll recite a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. So shall we look at the scoreboard? What is the score after the end of round 3? 20 for Ruhe Hidayat and 30 points for Shamai Hidayat. Okay, so well done to both of you. Okay, so this is the fourth and the final round, which is a buzzer round. Okay, so are you ready, children? Yes? Okay, please test the buzzer if it's working. Yes, you're comfortable with it? Yes? Okay, so put your hand on the buzzers, please. Thank you. Right. Okay. Which surah of Holy Quran is called the mother of Quran? Surah Al-Hamd. Surah Al-Hamd. Yes, well done. Which surah is on the name of the tribe of Prophet Muhammad?
Surah Quraysh. Surah Quraysh. Okay. Name the surah in which the verse about Mubahala is mentioned. Surah Al Imran. Surah Al Imran, verse number 61. Yeah. Okay. So well done. Which prophet is called Zabiullah? Prophet Ismail. Prophet Ismail. Yes. Okay. Name the prophet whose father, grandfather and great grandfather were also prophets. Prophet Yusuf. Prophet Yusuf alayhi salam. What was his father's name? Prophet Yaqub. Yaqub. And what was his grandfather? Prophet Ishaq. And his father was Prophet Ibrahim. Prophet Ayub, right? Right, Baji. کے والد پروفٹ یعقوب یعقوب کے تھے؟ والد اسحاق. Hazrat Ishaq تھے. Okay. I will say the verse of Quran and you have to tell me the meaning. Okay. Kullu nafsin zaiqatul maut. Every soul has to face death. Death. Yes, well done. Every soul will taste death. Yes, well done. Okay. Name the companion or Sahabi Rasul. You press the buzzer before I actually finish the question. So I'm going to void that. Okay? Right? I was going to ask who was the companion of Sahabi Rasul who narrated Hadith Qissa, but these questions cannot be asked at the moment because obviously you both have pressed the buzzer before I actually finish the question. So Baji, would you like to say a few words about Jabir ibn Abdullah Ansari? He was a Sahabi Rasul and very, he narrated the Hadith Qissa, and he was at the event of Karbala as well, wasn't he? He saw the actual event. He was not there at the event. جابر بن عبداللہ انصاری رسول خدا کے صحابی تھے، یعنی وہ پہنچے تھے بعد میں، وہ پہلے زائر تھے، ظاہر تھے، زائر امام حسین کے پہلے زائر تھے. جابر بن عبداللہ انصاری رسول خدا کے صحابی، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن سے خود حضرت زہرا کلام کیا کرتی تھی. آپ نے حدیث قصہ نریٹ کیا تو جابر بن عبداللہ انصاری کو نریٹ کیا. یعنی کچھ اصحاب ایسے تھے رسول خدا کے جو معزز مقرب اصحاب تھے کہ جن سے خود حضرت زہرا کلام کیا کرتی تھی، اور کچھ صحابی ایسے بھی ہیں کہ جن سے رسول بی بی جو ہے وہ ناراض بھی تھیں. تو جابر بن عبداللہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے جیسے قصہ کو نریٹ کیا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو رسول خدا نے فرمایا تھا نا کہ اے جابر آپ جو ہے میرے پانچویں یعنی امام باقر سے آپ کی ملاقات ہوگی، اور جب آپ کی ملاقات پانچویں امام سے ہو، میرے پانچویں جانشین سے ہو، تو میرا سلام ان تک پہنچانا. تو یہ وہ ہستی ہیں جابر بن عبداللہ کے جو رسول خدا کے زمانے میں بھی تھے، امام علی کے ساتھ بھی تھے، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین اور امام باقر یعنی 6 معصومین کا دور آپ نے دیکھا ہے. بے شک. اور آپ پہلے زائر بھی تھے جنہوں نے قبر امام حسین کی زیارت کی تھی. 40 کا جو واقعہ ہمیں ملتا ہے، مصائب کا جو واقعہ ہے. رائٹ. تو بچوں this is the history of Jabir ibn Abdullah Ansari, okay, who narrated the Hadith Qissa as well. So please let me explain. Do not press the buzzer before I actually finish the question, otherwise I have to void it and I cannot ask you that question, okay? So please let me finish and then press the buzzer, okay? And actually what I'm going to do, if anybody presses the buzzer before I finish the question, I have to take 5 points off. Okay? Right? So listen to the question very careful and then answer. The Holy Quran, in the Holy Quran, the name of which prophet is mentioned the most? Prophet Musa alayhi salam. Prophet Musa alayhi salam. Yes, well done. Which surah is revealed in respect of Ahl Bayt? Surah Dahr. Surah Dahr. Yes, well done. Name the surah which was recited by the holy head. I did not finish, so I'm afraid both of you press the buzzer and I'm going to take 5 points off your score. Okay? Question was,
Name the surah which was recited by the holy head of Imam Hussain alayhi salam in Bazar Sham. It was Surah Kaf, but you know, I mean, you could have answered it easily, but you were too hasty to press a buzzer. Okay, so I have to avoid that question. Right, okay. Next question, buzzer question is, what is Adhan? Is the call to pray. Right, call to pray. Okay, Azan is actually in Islam, when we do Azan, it means we are calling people to come and do the prayer. Okay, right answer. Listen very carefully and then press a buzzer. Who recited the Namaz-e-Janaza of Prophet Muhammad, peace be upon him? Imam Ali alayhi salam. Okay, that is the, and he also did the ghusl kafan of Prophet Muhammad, peace be upon him as well. Okay, बाजी हमें हिस्ट्री में मिलता है कि बहुत कम लोग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे पे बहुत ही कम मुख्तसर से लोग थे. एक रहमतुल आलमीन हमारे रसूल खुदा और उनके जनाजे पे इतने मुख्तसर से लोग, ये सारे जो सहाबी थे वो कहाँ थे? रसूल खुदा के जब उनका आखिरी अयाम थे, रहमतुल आलमीन के जब आखिरी अयाम थे, आप बिस्तर मर्ग पर थे और आपकी बीमारी की वजह भी हम जानते हैं, तारीख़ में मेंशन है कि इनको जहर दिया गया था. उनकी शहादत हुई थी, वो नॉर्मल डेथ नहीं थी रसूल खुदा की. तो जब आप बिस्तर मर्ग पर थे, बीमार थे उस जहर की वजह से, तो आप देखें हमको सिर्फ अहले बैत नज़र आ रहे हैं रसूल के करीब. इमाम अली नज़र आ रहे हैं, इमाम हसन नज़र आ रहे हैं, इमाम हुसैन नज़र आ रहे हैं, हज़रत ज़हरा बाबा के सर को गोद में लिए हुए गिरिया कर रही. सिवाय अहले बैत के घर के अंदर कोई मौजूद नहीं. और ख़ास जो असहाब हैं उनका तारीख़ में हमें मेंशन है कि सलमान फ़ारसी के जो ख़ास रसूल खुदा के असहाब हैं वो रसूल खुदा को विज़िट करने के लिए, जी इब्ने अब्बास भी, फ़ज़ल भी, इब्ने अब्बास भी. अभी रसूल खुदा देखें जो बड़े बड़े असहाब थे कि जिनका तारीख़ में नाम मेंशन हो, सारे कहाँ पे सक़ीफ़ा बनी सादा में जो मदीने से 3 माइल के फासले पर है, वहाँ पर जमात है. यानी सक़ीफ़ा वो लोग सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे कि कौन जो है वो सक़ीफ़ा बनी सादा, ये वो जगह है जो सिर्फ बातिल पुर मशवरों के लिए बनाया गया. वहाँ पे सिर्फ बातिल मशवरे किए जाते थे जो इस्लाम पसंद जमा होते थे. और जो है वो वहाँ पे वो लोग जमा थे. रसूल की ख़बर को भी कि रसूल इस दुनिया से उठ गए, उस ख़बर को भी फैलने नहीं दिया गया ताकि वो अपना काम कर लें पहले. तो वहाँ पर जमा थे. वो उनका जो बातिल पुर मशवरा है वो चलता रहा यहाँ तक कि इमाम सिर्फ यानी वो जो मैयत को गुस्ल मुसलमानों के लिए जिनको वक्फ़ किया गया था, जो गस्साल थे जो मुसलमानों को गुस्ल दिया करते थे, कि जिनका तारीख़ में ये नाम भी बताया कि अबू उबैदा, कि जो गस्साल थे मुसलमानों के जो मैयत को गुस्ल देते थे, वो भी चले गए सक़ीफ़ा में रसूल के जनाजे को छोड़ के. चले गए वहाँ पर खिलाफत में शामिल होने के लिए. हालांकि रसूल खुदा ने अपनी ज़िंदगी में अभी हज्जतुल विदा, रसूल की शहादत से पहले हज्जतुल विदा हुआ था, रसूल खुदा ने खुले आम जो है इमाम अली को अपना खलीफा जानशीन मुकर्रर किया था, ऐलान किया था. ऐलान भी हो चुका था, लोगों ने मुबारकबाद भी दी, तस्लीम भी किया. और फिर इधर रसूल की आँख बंद हुई और उधर वो सक़ीफ़ा में जाके और सिर्फ जनाजे में आप देखिए हमें मिलता है तारीख़ में सिर्फ 6 अफराद. गुस्ल भी इमाम अली ने दिया, कफ़न भी इमाम अली ने दिया, दफन भी इमाम अली ने किया. यानी हर वो रिचुअल जो है वो इमाम अली ने. और मासूम को गुस्ल सिर्फ मासूम दे सकता है. लेकिन फ़ज़ल इब्न अब्बास मौजूद थे कि जो हेल्प कर रहे थे, गुस्ल में भी कफ़न में भी हेल्प कर रहे थे इमाम की. और सिर्फ 6 अफराद मौजूद थे आपके जनाजे में और कोई नहीं था. यानी क्या बेकसी है कि वो रहमतुल आलमीन जो कि इस दुनिया के लिए रहमत बन के आए, तो उनका जनाजा जो है उसमें सिर्फ 6 अफराद तन्हा रसूल को 6 अफराद तारीख़ बताती है. और यहाँ जब वो लोग सक़ीफ़ा से वापस आए तो रसूल दफन भी हो चुके थे. बस यही हमारी उम्मत मुस्लिमा की जो है वो बदबख्ती है कि हमने वाकई अपने मुहसिनों का अपने उनका जो है वो कद्र नहीं की और हमने उनको इतनी तकलीफ़ पहुंचाई है. तो राइट, ओके, सो दैट वाज द लास्ट राउंड एंड लेट्स चेक द स्कोर बोर्ड.
What is the score after the fourth and the final round? Okay, Ruha Hidayat in the fourth round has scored 25 points. Obviously we have taken the 5 point because of the buzzer, and Shammai Hidayat has gained 65 points. So the competition winner of 2012 Hidayat Kids Quiz Competition are Shammai Hidayat. So well done to Fatima Sughra, Ali Akbar and Ruqayya Zainab. Will recite a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. It was a tough competition, I must say, but you all have worked very hard and your answers were excellent. So well done to both of the teams. Okay, inshallah we will be doing a presentation ceremony next week. So inshallah I will see you in that presentation ceremony. Okay, before we go, briefly I will ask the winning team, what experience has it been for you, you know, for coming to the... It's been quite good because we've learned a lot of things. Right. Something So your knowledge has increased. Yeah. Okay. And did you enjoy it as well? Yeah, we did. Right. Brilliant. Okay. And would you like to say something to Hidayat TV? Yeah, this program continues on because it's a really good program. Right. So you would like to say thank you to Hidayat TV to organizing this event and you know, for letting you participate. So well done. Thank you very much. And Ruha Hidayat, what would you like to say? Thank you for having us. Thank you for having you. It was our pleasure of you know, having you. You've been very good contestants, and thank you very much to both of the teams. Allah may reward you in this world and akhirah. Okay, so we'll recite a loud salawat for both of the teams. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad wa ajil farajahum. नाज़रीन, किड्स क्विज़ के इस स्पेशल प्रोग्राम 4 हफ्तों के सफ़र के बाद अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करते हैं कि आपने ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा, आपकी नॉलेज में ज़रूर जो है वो इजाफ़ा हुआ होगा। चलने से पहले पिछले हफ्ते हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था और आपसे कहा था कि आप ऑनलाइन feedback@hidayat.tv पर हमें इसका जवाब दें। तो बहुत से नाजरीन ने इस सवाल का जवाब, जो सवाल हमने पूछा था वो सवाल था कि विच सूरा इन होली कुरान इज़ रिलेटेड टू इमाम अली अलैहिस्सलाम। देयर वर मैनी सूरे, सूरे दहर, सूरे आदियात. So right answer was given by Sister Salma Shah from Birmingham. She has sent us a right answer, so we will like to recite a salawat for Salma Shah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. And inshallah gift is on its way to you Salma, so well done. और आज इस हफ्ते का सवाल जो है वो नोट कर लीजिए। इस हफ्ते का सवाल ये है, name the surah in which Allah commanded the holy prophet, peace be upon him, to declare the wilayat of Imam Ali alayhi salam. So if you know the answer, please send it to us at feedback@hidayat.tv. ओके अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है कि वो कौन सा सूरा है जिसमें खुदावंद ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि वो विलायत इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है वो डिक्लेयर करें। अगर आप उसको इस सूरे का नाम आता है तो प्लीज़ हमें जो है वो feedback@hidayat.tv पर ज़रूर भेजिए। और इसके साथ ही नाजरीन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और इंशाल्लाह ताला ये जो फाइनल हुआ है इसकी प्रेजेंटेशन सेरेमनी जो है वो आप चांद रात को देख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि नाजरीन ने हमारा साथ दिया, बच्चों ने जो है वो इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया और आइंदा प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने हमें अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया है।
جانے سے پہلے آپ سب سے اجازت چاہیں گے اور یہ دعا کریں گے کہ خداوند تعالیٰ ہمارے ان بچوں کے علم میں اضافہ فرمائے اور ان کو امام زمانہ کے سچے ناصران و مددگار میں شمال کرے، اور آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال پھر رمضان المبارک کے مہینے میں یہ اسپیشل پروگرام لے کے اپنی نئی ٹیموں کے ساتھ حاضر ہوں گے، اگر خدا نے ساتھ دیا اور حالات نے اجازت دی۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً دلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔